آپ کیا سمجھتے ہیں بھٹو صاحب کے معاشی اصلاحات کے مثبت اور منفی پہلو کیا تھے؟ اس کے بارے میں آپ کے کیا کہنا ہوگا، خاص طور پہ اس وقت جو معاشی اصلاحات وہ کرتے تھے کہ بھائی معاشیات کو بہتر بنانا ہے، اچھا بنانا ہے، ترقی پذیر کرنا ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے پلیز؟ دیکھیے، اب ہم کتنا 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اس کو ہم ایک ڈیٹیچڈ ویو لے سکتے ہیں۔ اوکے، اس زمانے میں سوشلزم کا بہت زیادہ نعرہ تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نیشنلائزیشن غیر ضروری تھا۔ ایک انڈسٹریل کلاس ابھی ابھر کے آ رہی تھی، اوکے، اسٹیبلش ہو گئی تھی، اوکے، اور اس پہ جو مین چیز تھی لینڈ ریفارمز تھی۔ جی سر، آپ نے بہت اچھا سوال کیا سر، ہے کہ اور کیونکہ مجھے معلوم ہے بھٹو صاحب کی اس معراج صاحب سے بات ہوئی، بحث ہوئی، جی، انہوں نے کہا بھٹو صاحب آپ صرف لینڈ ریفارم کریں، ان سرمایہ داروں سے تو ہم نبٹ لیں گے، ٹریڈ یونینز ہمارے ہاتھ میں ہیں، بارگیننگ کا ادارہ ہے، ہمیں کیا چاہیے، کچھ مراعات چاہیے، تنخواہوں میں اضافہ چاہیے، یہ ہم ہینڈل کر سکتے ہیں۔ صحیح، امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ لینڈ ریفارمز کریں۔ میں آپ کو بتلاؤں جو جی جی جی، کانورسیشن پلیز انہوں نے پلیز مجھے بتلایا۔ پلیز، ہی سیڈ آپ جو پروگرام لے کے آئے ہیں لینڈ ریفارمز کا، آپ کی اپنی پارٹی کے وڈیرے اس بات کو نہیں پسند کرتے۔ ٹھیک، ملک ٹوٹ گیا تو فوج نے آپ کو آنے دیا۔ اب آپ کی سٹرینگز کیا ہے؟ اگر فرض کریے سارے شہر ہمارے چلے جاتے ہیں اگلے الیکشن میں، سرمایہ دار لے جاتا ہے، پیسہ چلاتا ہے، جو بھی کرتا ہے، ہم لینڈ ریفارم لے آئیں گے، ہم کسان ہمارے ساتھ ہوگا، ہم پھر میجورٹی لے کے آئیں گے۔ اوکے، تو اس پہ بھٹو صاحب نے کہا جو تم لینڈ ریفارمز چاہتے ہو وہ میں اگلی ٹرم پہ لاؤں گا، اوکے، ہاتھ میں لاؤ۔ وہ بڑے ملنسار اور صحیح، چارمنگ بھی آدمی تھے۔ ہاں، تو انہوں نے کہا بھٹو صاحب کوئی بھروسہ نہیں ہے اگلے ٹرم کا، میں آپ کو بتلاؤں یہ تاریخی بات تھی۔ اور پھر بھٹو صاحب نے کہا میں تمہاری بات سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں، اگلی ٹرم میں لاؤں گا۔ اور جو تم یہ جو نیشنلائزیشن پہ بھی کچھ بات ہوئی تھی تو انہوں نے چوئن لائی کا خط دکھایا کہ دیکھو چوئن لائی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کیا صنعتیں اتنی کہاں لگی ہیں کہ آپ کو نیشنلائز کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ آپ کے ہاں آپ آئے ہیں اقتدار میں، سب سے امپورٹنٹ ایسٹ آپ کا سیاسی کیڈر ہے، سیاسی ورکر ہے۔ آپ اگر اپنے سیاسی ورکر کو ٹرین کرتے ہیں، یہ چون لائی کہہ رہا ہے، سب سے اہم ایسٹ آپ کا سیاسی ورکر ہے، اس کو آپ توجہ دیں اور اپنے آپ کو مضبوط کریں، ٹھیک، باقی چیزیں آپ کو اتنی وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں ہے، تو میرا کہنا ہے کہ دیکھو صرف بھٹو صاحب پہ ڈال دینا کافی نہیں ہے کہ بھٹو صاحب نہیں، بھئی آپ لوگ بعد میں آپ نے کیوں نہیں ٹھیک کیا، ضیاء-ال-حق نے کیوں نہیں ٹھیک کیا؟ اگر نیشنلائزیشن وہ سیلیکٹیولی انہوں نے کچھ کارخانے، بھئی ایک بیوروکریسی کا بھی انٹرسٹ تھا کہ ہمیں اسٹیٹ سیکٹر مل گیا ہے تو جس کو جو مل جاتا ہے وہ واپس تھوڑی چھوڑتا ہے، وہ بھی 10 تو انہوں نے بھی اپنا وہ کیپچر کیا ہوا تھا، انڈسٹری کو رکھا ہوا تھا، سرمایہ دار بھاگا۔ یعنی ہم اس چیز تو جو چیزیں اچھا بھٹو صاحب نے سیکنڈ ٹرم میں اناؤنس کیا لینڈ ریفارم، لیکن بعد میں جب ضیاء-ال-حق آئے تو شریعت کورٹس نے کہہ دیا کہ اسلام کے خلاف ہے۔ کیسے اسلام کے خلاف ہے؟ ابو ذر غفاری کون تھا؟ حضرت نے کیا اشارے دیے تھے؟ یعنی غلامی نہیں ختم ہوئی تھی، لیکن یہ تو کہا نا اللہ اس سے خوش ہے جو اپنے غلاموں کو آزاد کرتا ہے، پولیٹیکل لائن تو دے دی تھی نا۔ تو وہ اور تو میرا کہنا ہے کہ یہ چیزیں اب سب 50 سال کی جو ہیں غلطیاں، کیونکہ ہر ایک نے، اور سب سے زیادہ ہمارے فوجی بھائی تھے، وہ انٹرفیئر کرتے رہتے تھے، ہٹاتے تھے، لاتے تھے۔ اب وہ بھی سب ادھر آ کے پہنچ گئے تو کریں تو کیا کریں؟ ہائیبریڈ نظام ہی چلانا ہے نا آخر کار۔ تو میرا کہنا ہے ہائیبریڈ نظام تو پہلے بھی چل رہا تھا، لیکن اس زمانے میں شہباز شریف جب لیڈر آف دی اپوزیشن تھا، اس نے کہا کہ آپ کے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان کو کہا میں آپ کے ساتھ چارٹر آف اکانومی کرنا چاہتا ہوں، میں چوروں ڈاکوؤں سے تھوڑی کچھ کرتا ہوں۔ اب آپ کا یہ رویہ ہو، آج کیا ہے، ہمیں آج بھی چارٹر آف اکانومی چاہیے، حکومت اس میں پہل کرے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جہاں ہمارا ملک کھڑا ہوا ہے
ہمیں ایک ریفارم ایجنڈا کی ضرورت ہے جو ملک کو اس بحران سے نکالے، جو رائٹ صرف لیفٹسٹ کا نہیں ہوں، لیفٹ آف سینٹر ہوں، نیشنلسٹ ہوں، لبرل ہوں، رائٹ آف سینٹر ہوں، جو ملک کو اس بحران سے نکالے